بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن سینٹر اور دارالایمن کے جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا بکم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں الحمدللہ کہ یہ عنوان سوچ کر جو سوسائٹی کے ایک نیسیسٹی ہے اور اس پر روشنی ڈالنے کے لیے یہ ایک سوچ پیدا ہوئی، اور یہ سوچ کو جو ہے مکمل انداز میں اسے ادا کرنے کے لیے آج یہ ایک پروگرام طے پایا گیا۔ پھر میں اس پروگرام جو اس کا امپورٹنس یہ ہے کہ آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے انہیریٹنس کو ایکچولی میں جیسے اس کو تقسیم ہونا چاہیے یا جس طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے وہ ادا ہو نہیں رہا ہے، اور کافی کنفیوژن ہے عوام میں، اس کو کیسے کریں، کوئی اپنے سے کر لے رہا ہے یا پھر کوئی اور کسی کو ایسے آدمی سے پوچھ لے رہے ہیں جو علماء نہیں ہے اور صحیح رہنمائی نہیں مل رہی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پروگرام میں آخر میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے ایک بکلیٹ بھی دی جائے گی۔ بکلیٹس لمیٹڈ کوانٹٹی میں پرنٹ ہو کے ہیں، تو ایک فیملی سے ایک بکلیٹ لیجئے۔ اگر اور چاہیے تو میرے پاس پی ڈی ایف فارمیٹ ہے، انشاءاللہ آپ کا ای میل آئی ڈی اگر آپ ڈراپ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ای میل پہ آپ کو بھیج دیا جائے گا اور آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے پورے احکام کیسے کرنا ہے، کیا آپ کے اگر آپ کے کچھ لائبلٹیز ہیں، کچھ ڈیٹس ہیں، پورا اس میں کیسے لکھنا ہے، پورا ایک ول اور ٹیسٹمنٹ ہے، وہ آپ پورا جو ہے اس میں ایک بار آپ کتاب پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور شیخ بھی انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اس پروگرام کے ٹاپکس یہ ہیں کہ ڈویژن آف انہیریٹنس، اس کا امپورٹنس، اہمیت کیا ہے، پھر اس کی نیسیسٹی، ضرورت کیا ہے، اور میتھڈالوجی آف ڈویژن، کیسے ڈویژن کرنا ہے۔ حالانکہ ہم شیخ سے جب مشورہ کر رہے تھے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک ورکشاپ کریں گے، ورکشاپ میں جو ہے ایگزامپلز لے کے جو ہے پریکٹیکلی کریں گے کر کے، لیکن مشورے میں یہ طے پایا گیا کہ کیونکہ سب کے حالات اور انسٹنسز الگ الگ رہتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر ایسا ایک پرابلمز لے کر اگر ہم کریں گے یا پھر کیس اسٹڈی کر کے کریں گے تو سب پہ اپلائی نہیں ہو سکتا وہ، تو اس وجہ سے جو ہے اس کو ورکشاپ کا شکل نہیں دیں گے، رادر دین ایک پروگرام کریں گے جس سے جو ہے اور مزید آپ کو کچھ معلومات چاہیے تو ایک کمیٹی بنائیں گے۔ کمیٹی میں جو ہے شیخ عبدالحسیب مدنی، شیخ طارق مدنی اور شیخ امین الرحمن مدنی رہیں گے۔ آپ کے جو بھی پرابلمس ہے یا پھر جو بھی آپ کا یہ ہے ایشو ہے وہ اگر ہم کو بھیجیں گے تو ہم علماء کو ایک کمیٹی میں وہ بھیجیں گے، پھر وہ ڈسکس کر کے آپ کو انشاءاللہ اس کا سولوشن دیں گے انشاءاللہ۔ میں آگے اور وقت نہ لیتے ہوئے میں فضیلت شیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اس پروگرام کا آغاز کریں۔ جزاکم اللہ خیراً شیخ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی ہماری اپنی یہ جو مجلس ہے یہ
وراثت کی تقسیم سے متعلق بنیادی کچھ اہم باتیں اور کتاب و سنت کی کچھ تعلیمات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ عنوان میں آپ نے سنا کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وراثت کی تقسیم کی اہمیت اور ضرورت سے متعلق ہے، دوسرا پہلو ہے اس وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور تیسرا اہم پہلو ہے وراثت کی تقسیم میں ہونے والی بعض بڑی اور اہم غلطیاں۔ کوشش کریں گے کہ بات کو زیادہ پھیلائے بغیر محض ان تین بنیادی باتوں پہ ہم گفتگو کریں، تاکہ یہ ہمارے اور آپ کے اندر تقسیم وراثت سے متعلق کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا اور ان تعلیمات پر اپنی زندگی میں فیصلے لینے کا اللہ تعالی ہم اور آپ کے اندر جذبہ پیدا فرمائے، اور ہم اس جذبے کے ساتھ مزید دین کی باتیں سیکھنے کی طرف آگے بڑھیں، وراثت کے مسائل سیکھنے کی طرف آگے بڑھیں، اور اگر سیکھ نہیں سکتے ہیں تو کم از کم کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں وراثت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ عنوان کا پہلا حصہ ہے وراثت کی تقسیم، اس کی اہمیت اور ضرورت۔ دیکھیے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مال کو انسان کی ضرورت قرار دیا۔ مال سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، جائیداد بھی ہے، کاروبار بھی ہے، مختلف مال کی شکلیں ہیں، اور روپیہ پیسہ بھی ہے، سونا چاندی زیورات کی شکل میں بھی ہے۔ نئے زمانے میں اسیٹس جسے کہتے ہیں، مختلف قسم کے آدمی کے پاس مال کی شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال کو انسان کی دنیا کی ضرورت قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تم اپنے مال اپنے نادانوں کے ہاتھ میں نہ بھیجو، وہ مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اپنی زندگی کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ مال دنیا کی ضرورت ہے، اور انسان مال کماتا ہے، اور مال کے بہت سارے معاملات انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسی مال کے چکر میں آدمی دنیا میں بھی بہت سارے لوگوں سے جھگڑتا ہے، اور اسی مال کے شکل میں باپ کے انتقال کے بعد اولاد آپس میں جھگڑتی نظر آتی ہے۔ یہ مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کے لیے جو خصوصی فتنہ اللہ نے رکھا ہے وہ مال ہے۔ تو یہ جو مال ہے، یہ مال انسانی زندگی کی ضرورت بھی ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ اس مال کو اپنے آپ کے لیے فتنہ نہ بننے دیں، اس مال کو محبتوں پہ غالب آنے نہ دیں، اس مال کو اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں پر غالب آنے نہ دیں، اور وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے ذریعے آخرت کمانے کا حکم دیا۔ بلکہ آپ اگر عشر مبشرہ کو دیکھیں گے، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کو جو جنت کی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان میں سے کئی مناسبتیں مال سے جڑی ہوئی تھیں کہ اس مال کا صحیح استعمال کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کے یعنی جنت پانے کا ایک کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت ان کو سنائی ہے۔ ہمارا اور آپ کا عنوان ہے وراثت کی تقسیم۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ کم سے کم آدمی اتنا کمائے کہ خود کھا کر دو چار لوگوں کو کھلانے کے قابل بنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ بیان فرمائی، آپ نے فرمایا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، سب سے پاکیزہ نوالا جو تم کھاتے ہو وہ ہے جو تمہاری اپنی کمائی کا ہو۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی نے کوئی لقمہ اپنے ہاتھ کی کمائی کے لقمے سے زیادہ بہتر نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کما کر کھانے، آدمی کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں خود کفیل ہونے اور اپنے پر اعتماد کر کے جینے والا بننے کا حکم دیا۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا الید العلیٰ خیر من الید السفلی،
اونچا ہاتھ یعنی دو چار لوگوں کو دینے والا ہاتھ یہ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی لوگوں سے لے کر جینے کی زندگی کے بجائے لوگوں کو دینے والی زندگی اپنانا زیادہ بہتر ہے۔ اور وہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارثوں کے بارے میں بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَهُم مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، کہ تم اپنی اولاد کو بے نیاز چھوڑ کر جاؤ، یعنی اتنا مال یا پیسہ چھوڑ کر جاؤ کہ جس سے وہ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا عاجز ہونے سے بے نیاز ہو جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات کے مقابلے میں کہ تم ان کو فقیر و مسکین چھوڑ کر جاؤ، یتکففون الناس، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ لیکن اسلامی شریعت نے یہ بھی سکھایا ہے کہ بچوں کے لیے مال چھوڑنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ صحیح تربیت کر کے جائیں، صحیح اسلامی تربیت، دینی تربیت، ان کی شخصیتوں کو بنا کر جائیں۔ اپنے پیچھے وراثت اگر آپ چھوڑتے ہیں تو وراثت سے زیادہ بہتر ہے کہ صحیح تربیت کر کے چھوڑ کے جائیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ ان کی تربیت بھی کریں اور ان کے لیے اتنا مال چھوڑ کے جائیں کہ وہ بے نیاز رہیں، یہ کمال ہے۔ یہ والدین کا سب سے بہتر درجہ ہے کہ اپنے اولاد کے حق میں یہ کر کے جائیں اگر وہ کر سکتے ہوں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مال نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، اللہ نے دیا نہیں زیادہ یا چھوڑ نہیں پائے، لیکن اچھی تربیت دے کر چلے گئے۔ تربیت یافتہ اولاد آپ کی تربیت کے بعد انشاءاللہ خود بے نیاز ہو جائے گی، محنت کر کے کھائے گی، اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد وہ خود کفیل بھی ہو جائے گی۔ اور تیسرا درجہ یہ کہ تربیت نہ کریں لیکن مال چھوڑ کر جائیں، جو کہ آج ہمارے سماج کا زیادہ تر حصہ ہے۔ یہ جائز تو ہے لیکن یہ اچھا نہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیے کہ وہی اولاد جو آپ کی زندگی میں محبت اور اپنائیت کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتی تھی، آپ کا پیسہ بغیر تربیت کے ان اولاد تک پہنچتا ہے تو پھر آپ کے بعد یہی لڑنے جھگڑنے والے، آپس میں نفرتوں میں بڑھ جانے والے بن جاتے ہیں۔ بہرحال جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں وراثت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو تقریباً لوگوں کی زندگی سے جڑا ہوا مسئلہ، یعنی انسان جب وفات پاتا ہے تو جو بھی وہ چھوڑے، آپ کو یہ بات شروع ہی میں بتا دوں، ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا کاروبار، بزنس امپائر کھڑا کر کے جائے، ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا دکان مکان، بہت بڑی جائیداد چھوڑ کر جائے۔ اسلامی شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی انتقال کرتے ہوئے 1000 روپیہ بھی چھوڑ کر جاتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اس کا چھوڑا ہوا مال ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے انسانی زندگی میں انسان جس چیز کا مالک تھا مرتے وقت، اس کی وفات کے بعد وہ اس کی وراثت یا اس کا اپنا طریقہ شمار کیا جائے گا۔ یہ پہلی بات اگر ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر یہیں سے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ وراثت کی تقسیم کا معاملہ اہم اور ضروری کیوں؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ انسانوں کی زندگی سے جڑا ہوا ایک لازمی مسئلہ ہے، اور لگ بھگ اگر ہم کہہ سکیں تقریباً تمام انسانوں کی زندگی سے جڑا ہوا یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے اس وراثت کے مسئلے کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن و سنت میں اس کی فضیلت سے متعلق اگر ہم اور آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت میں 2 الگ الگ حدیثیں آئیں ضرور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن دونوں روایتوں کے بارے میں محققین اہل علم جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم میں سے سب نے یہی تحقیق ذکر کی ہے کہ یہ روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ ان میں سے پہلی روایت سنن ابی داود کی ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم فرائض کو سیکھو، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، علم الفرائض آدھا علم ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ دوسری ایک اور روایت سنن ابن ماجہ اور دارقطنی وغیرہ میں بھی آئی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے علم الفرائض کے سیکھنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ یہی فرائض کا، وراثت کی تقسیم کا علم ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی فضیلت کے سلسلے میں آئی ہوئی یہ جو خاص حدیثیں ہیں یہ تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہم کئی حوالے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ
کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتوں کی شکل میں جو احکام نازل فرمائے ہیں ان میں سے یہ آیتیں بھی ہیں فرائض سے متعلق یا وراثت کی تقسیم سے متعلق احکام کی آیتیں بھی ہیں، اور کسی حکم کو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دے، یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کی آیت بنا کر اللہ تعالیٰ اسے اتار دے تو یہی اس کے اہم ہونے کی علامت ہے۔ قرآن مجید کی 3 بڑی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل وراثت کی تقسیم سے متعلق ذکر کیے، اور ان کے علاوہ وصیت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دیگر آیتوں میں بھی کچھ باتیں نازل فرمائی۔ دوسری طرف ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیتوں کے ساتھ مزید کچھ وضاحتیں، مزید کچھ احکام، مزید کچھ تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جو بتاتی ہیں کہ یہ شریعت مطہرہ کا لازمی حصہ، یہ شریعت مطہرہ کا لازمی جز ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سکھایا ہے تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کی نظر میں یہ اہم تعلیمات میں سے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کچھ اور حوالے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ تو یہی ہے کہ جب میں نے بتایا ابھی آپ کے سامنے کہ ہر انسان تقریباً مال چھوڑ کر جاتا ہے، اب مال کے بعد مال کے دعوے دار کئی ہوتے ہیں، ان دعوے داروں میں مال کیسے تقسیم ہوگا، اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ جو مال چھوڑ کر گئے جا رہا ہے تو یہ مال لوگوں میں بٹنا چاہیے، اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید نے جو بات کہی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ صحیح ہے، وہ وراثت کے سلسلے میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں بھی سیدھا راستہ ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس کی اہمیت کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں انسانوں کی ضرورت ہے، انسانوں کی، انسانی سماج کی ایک ضرورت ہے کہ ایک ایسا راستہ رہے، ایک ایسا قانون رہے جس قانون کے مطابق لوگوں کی جائیداد کا بٹوارا ہو، ان کا طریقہ تقسیم ہو، ان کی وراثت کو بانٹا جائے، کون مستحق ہے، کون مستحق نہیں ہے، جو مستحق ہے وہ کتنے کا مستحق ہے، اور جو مستحق نہیں ہے وہ کیوں مستحق نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون اپنی وراثت سے محروم ہو سکتا ہے، کون اپنی وراثت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پورا ضابطہ ہے، ہونا چاہیے، ہر سماج کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت بھی یہ ضرورت پوری کی گئی ہے، یہ سماج کی ضرورت ہے، یہاں سے ہم اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم اور آپ دیکھیں تو یہ میت کی بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ میت کی ضرورت کیوں ہے؟ آدمی اچانک انتقال کر جاتا ہے، آدمی انتقال کر جائے، بہت سارے تو بڑھاپے کو پہنچ کر ایک طرح سے موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ پاتے ہیں اور پھر موت آتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی موت اچانک آتی ہے۔ اب ان کے اچانک انتقال کے بعد ان کے بچے لاوارث ہو جائیں، کوئی مرنے والا پسند نہیں کرے گا۔ ان کے انتقال کے بعد کوئی ایک ان کی جائیداد ہڑپ کر لے، کوئی مرنے والا پسند نہیں کرے گا۔ یا انتقال کرنے والے آدمی پہ قرض کا بوجھ ہو، کوئی مرنے والا پسند نہیں کرے گا کہ مال و جائیداد تو چھوڑ کر گیا لیکن اس کی اپنی جائیداد اس کے قرض کی ادائیگی میں نہیں آ سکی، اور کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ کا بھی کوئی سلسلہ رہے۔ تو یہ میت کے بھی فائدے کا مسئلہ ہے کہ وراثت کے احکام رہیں۔ اسلامی شریعت نے انسانی سماج کی ضرورت کو بھی پورا کیا۔ آپ دیکھیں قرآن و سنت کی یہ تعلیمات جب سماج میں نافذ ہوں گی، جو محبتیں، جو رشتے کسی انتقال کرنے والے کے انتقال سے پہلے تھیں، اگر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں وراثت تقسیم کر دی جائے، وہ رشتے، وہ محبتیں بعد میں بھی باقی رہتی ہیں۔ اور اگر یہ تقسیم نہیں ہوتی ہے، اچھے خاصے خاندان بھی بکھر جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بٹوارے کے مسئلے میں شریعت مطہرہ کے فیصلے کو منظور نہ کرنے کے نتیجے میں دادا کی کمائی ہوئی جائیداد جیسے کہ ویسے پڑی ہے، پوتے بھی
کھانے کے لائق نہیں ہو سکیں، اس لیے کہ انتقال کرنے والے کے بیٹے اور بیٹیاں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، وہ کسی فیصلے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ بڑا بھائی ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہے، چھوٹا بھائی اس فیصلے سے بالکل الگ کوئی اور فیصلہ چاہتا ہے، بھائی آپس میں کچھ چاہتے ہیں، بہنیں کچھ اور چاہتی ہیں۔ انہی جھگڑوں کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، باپ نے کمایا، نام بھی کمایا، جائیداد بھی کمائی، لیکن شریعت مطہرہ کے ان احکام کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اولاد نے باپ کا نام بھی ڈبویا اور باپ کی وراثت سے حبہ برابر فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے۔ آپ خود اپنے سماج میں دیکھیں، بہت سارے گھرانے، بہت سارے خاندان ہم اور آپ کو ایسے ملتے ہیں۔ یہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کے معاملے میں شریعت مطہرہ کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنانا کس قدر زیادہ اہم ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں جو اہمیت اور ضرورت کو واضح کر سکیں، کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ سورہ نساء کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کے احکام بیان کرنے کے بعد کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حد بندیاں، یہ اللہ تعالیٰ کے قاعدے اور قوانین ہیں۔ پھر آگے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے۔ یعنی اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیے کہ وراثت کسی کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ کے طے کردہ احکام وراثت کو آپ اپناتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کا ذریعہ، یہ جنت کے حصول کا ذریعہ۔ ایک طرف بغیر جھگڑے کے حقدار کو حق مل جاتا ہے اور دوسری طرف اس فیصلے کو قبول کرنے کے نتیجے میں جنت مل جاتی ہے، جو بہت بڑی کامیابی۔ اور آگے اللہ نے دوسری آیت میں یہ کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی متعین کردہ ان حدود کو پھلانگ جائے، تجاوز کر جائے، یعنی اللہ کے ان فیصلوں کو قبول نہ کرے، ان سے آگے نکلنا چاہے، اللہ نے فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اہل علم نے لکھا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انکار کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے کافر ہو کے ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، اور اگر انکار نہیں کرتا لیکن اپنانے سے کتراتا ہے، عمل نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، انکار تو نہیں کر رہا ہے، اللہ کے احکام کو مان رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، اپنا نہیں رہا ہے، تو کہا پھر ایک لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائے گا، اور کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس ایسے آدمی کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی آپشنل مسئلہ نہیں کہ چاہو تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرو اور چاہو تو اپنے طور پر فیصلہ کرو، یہ کوئی اختیاری مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام پر عمل پیرا ضرور ہو۔ اگر وہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو پھر عمل کرنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ مسلمان ہو نماز پڑھنی پڑے گی، مسلمان ہو زکوٰۃ دینی پڑے گی، مسلمان ہو فریضہ حج ادا کرنا پڑے گا، مسلمان ہو روزہ رکھنا پڑے گا، اور مسلمان ہو تو شریعت مطابق اپنی وراثت آپ کو تقسیم کرنی پڑے گی۔ آپ یہ بات طے کریں کہ اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں تو یہ کرنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے تقسیم وراثت کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کرتی۔ چلیے ہم اپنی گفتگو کے آگے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ بڑا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، وہ ہے تقسیم وراثت کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے بڑے ہی محدود نصوص میں، یعنی لیمیٹڈ نصوص ہیں، زیادہ نہیں، جو وراثت سے متعلق ہیں براہ راست 3 آیتیں ہیں، وصیت سے متعلق اور کچھ آیتیں، قرض سے متعلق احکام کی کچھ اور آیتیں ہیں، اور ان سے ہٹ کر احادیث بھی اگر آپ دیکھیں بڑی لیمیٹڈ محدود احادیث ہیں، بہت زیادہ احادیث نہیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے
علم وراثت کا اتنا محکم اور اتنا مضبوط سسٹم دیا ہوا ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ 100 روپیہ بھی چھوڑ کے جائیں، 100 روپیہ بھی انصاف کے ساتھ برابر تقسیم ہو سکتا ہے. آپ 1000 کروڑ کا بزنس امپائر بھی چھوڑ کے جائیں، وہ بھی حبہ حبہ ایک ایک پیسہ کر کے برابر انصاف کے ساتھ تقسیم ہو سکتا ہے. شریعت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا جامع طریقہ، تقسیم وراثت کا اتنا جاندار طریقہ رکھا ہے کہ آپ اور میں اگر سمجھ سکیں، یہ خود بھی شریعت اسلامیہ کا ایک اعجاز ہے کہ اتنا جاندار نظام اسلام نے دیا ہے. رہی بات اس کا طریقہ کیا ہے، میں یہ بات آپ کے سامنے بتا دوں گا کہ یہ علم ذرا گنجلک علم ہے. اس کو آپ کو جو ہے پورے مسائل اگر وراثت کے سیکھنے ہیں تو پھر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے آپ باقاعدہ کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر مرحلہ وار اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پورے علم کو سیکھیں. اس پورے علم کو سیکھیں. دیکھیے ایک بہت آسان سی بات ہے، یہ بات آپ کو بتا دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا؟ اگر وہ اکیلی ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، اس کی بہنیں بھی نہیں، آدھا ملے گا. اگر اس کی اپنی بہنیں ہیں تو ساری بہنوں کو ملا کر 2/3 باپ کے چھوڑے ہوئے حصے میں سے 2 ثلث ملے گا. 2/3 حصہ بہنوں میں برابر بانٹ دیا جائے گا. اگر بہن کے ساتھ بھائی یا بہنوں کے ساتھ بھائی ہو تو للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکی کا 1 حصہ اور لڑکے کے 2 حصے کے اعتبار سے بھائی بہنوں میں بانٹ دی جائے گی. ایسے الگ الگ آپ کو بتایا جا سکتا ہے اور یہ بہت آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں. لیکن کسی انتقال کر جانے والے کے انتقال کر جانے کے بعد اس کے اپنے وارثین میں جو باحیات رہتے ہیں، باحیات رہنے والوں کے اعتبار سے یہ حساب گھٹتا اور بڑھتا بھی رہتا ہے. اس حساب میں کمی بیشی بھی آتی رہتی ہے. ماں باپ ہے انتقال کرنے والے کے، اور اگر باپ ہے ماں نہیں ہے، یا ماں ہے باپ نہیں ہے، مسائل بدلتے ہیں آگے پیچھے، حساب آگے پیچھے ہوتا ہے. اس لیے ایسے کسی ایک پروگرام میں، 1 گھنٹے کے پروگرام میں سارا طریقہ آپ کو پڑھا دیا جائے، سکھا دیا جائے، یہ ممکن نہیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں آپ کے سامنے 2-3 آپشن رکھتا ہوں. سب سے پہلا طریقہ، اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں، آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں، ہر علم کی طرح اس علم کو بھی سیکھیے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے علم کو آسان کیا ہے، محنت کر کے سیکھنے والوں کے لیے آپ سیکھ سکتے ہیں یہ علم. اس کے لیے آپ اہل علم کے پاس بیٹھ کر سیکھیں. میری معلومات کی حد تک بعض اہل علم نے آن لائن بھی کورس کی شکل میں اس کو پڑھایا ہوا ہے، آپ رابطہ کر کے اس سے بھی سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ کہ اس سلسلے میں بعض اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں. اردو زبان میں کتابیں ہیں، انگریزی زبان میں کتابیں، عربی زبان میں کتابیں. آپ وہ کتاب لیں، اس کتاب کو لے کر پڑھیں تو آپ کو بہت حد تک وہ مسائل سمجھ میں آ سکتے ہیں. لیکن میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، کتاب لے کر آپ پڑھ کر آپ خود سمجھ جائیں گے، اس میں امکانات کم ہیں کہ آپ پوری طرح صحیح سے سمجھ پائیں گے جب تک کسی استاذ کی نگرانی میں آپ مشق نہیں کریں گے. یہ علم ہے ہی ایسا، کسی استاذ کی نگرانی میں محنت کرنے کا. ہاں اگر آپ اپنے طور پہ محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ کم سے کم اس دین کی اس علم کی بنیادی مبادیات آپ سیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ آج ہماری اپنی مجلس میں ہمارے اپنے ہم سے بڑے علم اور عمل میں تقوی میں اللہ ان کو توفیق دے، شیخ امین الرحمن مدنی حفظہ اللہ موجود ہے. ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، دیگر اہل علم کی بھی ہے، لیکن میں ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بعد وہ آئیں گے آپ کے سامنے کچھ مسائل مثال دے کر سمجھائیں گے. ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب وراثت کے احکام و مسائل موجود ہیں. وہ کتاب آج پروگرام کے بعد آپ میں تقسیم کی جائے گی، آپ وہ کتاب لے سکتے ہیں. ایسے آپ علماء کی کتابوں سے فائدہ اٹھائیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود سیکھ نہیں سکتے اور آپ کے پاس دلچسپی نہیں، تو کم سے کم آپ کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی بھی انتقال کرنے والا انتقال کر جائے تو آپ فوری طور پر علماء سے رابطہ کریں. علماء سے رابطہ کریں. علماء کے پاس آ کر آپ تفصیلات بتا دیں. فلاں صاحب کا انتقال ہوا، ان کی بیوی ہے یا بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، کتنے بچے ہیں، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، ان کے والدین، انتقال کرنے والے کے والدین ہیں کہ نہیں ہیں، دادا دادی نانا نانی کون ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجیاں، جو رشتہ دار ہیں ساری تفصیلات آپ رکھ دیں. حتیٰ کہ منہ بولا بیٹا ہے، سگا بیٹا نہیں، جس کو بیٹا بنا لیتے ہیں لوگ، منہ بولا بیٹا جسے کہتے ہیں،
وہ اگر بیٹا ہے، جو بھی آپ کے وارث آپ سمجھتے ہیں جن کو، سب کو لا کے دے دیجئے. اور دوسری طرف آپ یہ بتا دیجئے کہ چھوڑا ہوا پیسہ کیا ہے، کتنا ہے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے وہ ساری تفصیلات بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں 15 سے 20 منٹ میں اگر وہ فارغ ہو کے کر پائیں تو آسانی سے آپ کو پورا حصہ کر کے بتا دے سکتے ہیں. آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ مسئلہ علماء کے پاس لائیں، کوئی چیز نہ چھپائیں. ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھ دیں گے، وہ آپ کے سامنے پوری فہرست گنا دیں گے، کون وارث ہوگا، کون وارث نہیں، حقدار کون ہے، کون نہیں. جو وارث ہے وہ وراثت میں حقدار ہے تو کتنے فیصد کا حقدار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر ہے، پیسہ ہے، ان کو کیسے بانٹا جائے. کئی بار لوگ یہ پوچھتے پیسہ ہو تو بانٹ دیں گے، کاروبار کو کیسے بانٹا جائے، یا ہمارے پاس گھر ہے اسی مکان میں. جو آپ کے پاس ہے علماء کے پاس لائیے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے دین کو اتنا اس معاملے میں جو لوگ سیکھتے ہیں ان کے لیے آسان کیا ہے کہ اگر آپ معاملے کو رکھیں گے، وہ اپنی سہولت، اپنی مصروفیات کے حساب سے 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن کے اندر آپ کے مسائل حل کر کے آپ کے سامنے آپ کی جائیداد کے تقسیم کی تفصیلات رکھ سکتے ہیں. اور میں آج آپ کو بتاؤں، سامنے اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے کہا یہ پورے سماج کے تقریباً افراد کی ذمہ داری ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ مسجد کے کسی بھی مسجد کے امام سے رابطہ کیجئے. اگر وہ انشاءاللہ قابلیت رکھتے ہو تو خود آپ کے سامنے تقسیم بتا دیں گے، اور اگر ان کے اندر قابلیت نہیں ہے تو وہ اپنے سے آگے کسی عالم دین سے مسئلہ معلوم کر کے آپ کی وراثت کی تقسیم کے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. الحمدللہ IIC کے جو ذمہ دار بھائی، ان لوگوں نے 2 جلیل القدر علماء کا انتخاب اس مسئلے کے لیے کیا. شیخ امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ کتاب لکھنے والے ہیں، اس سبجیکٹ پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور بلا مبالغہ تقریباً 20 سال سے وہ اس سبجیکٹ کو بچوں کو، علماء کو پڑھا رہے ہیں، طالبات کو پڑھا رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، بنگلور میں اکثر و بیشتر ہمارے اپنے ساتھیوں کے پاس کوئی بھی وراثت کا مسئلہ آتا ہے، شیخ کے پاس جاتا ہے، شیخ اس کی تفصیلات دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. شیخ امین الرحمن صاحب اور دوسرے شیخ طارق سوداگر مدنی حفظہ اللہ، یہ خود بھی سبجیکٹ کے مدرس ہیں، پڑھاتے ہیں، ان مسائل کو حل کرتے ہیں. اور ان دونوں کے ساتھ چونکہ آج پروگرام میرے نام سے چل نکلا تو IIC والوں نے مجھے بھی جوڑ دیا ہے. ایک کمیٹی کے طور پہ بنایا گیا ہے. ان تینوں کی نگرانی میں اور دیگر علماء بھی آپ کے مسائل کا حل کر سکتے ہیں. آپ کا کام کیا ہوگا؟ آپ مسائل ان علماء تک پہنچائیے، IIC کے تھرو پہنچائیے، یا آپ کے شہر کے اپنے علماء ہیں ان میں سے کسی سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ رابطہ کریں گے تو آپ کے مسائل باذن اللہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں حل کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. تو تقسیم سے متعلق جو بات ہے میں اتنی ہی کہنا چاہوں گا، یہ باقاعدہ ایک علم ہے. اس میں آپ کو ہم آج اگر بتا سکیں تو یہ بتا سکتے ہیں کون کون وارثین میں ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا، اور کون کب وارث ہوتا ہے، کون کب وارث نہیں ہوتا، یہ بتا سکتے ہیں. لیکن ہر آدمی کا، ہر گھر کا مسئلہ دوسرے سے الگ ہو سکتا ہے. اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ خود یہ علم سیکھیں، اور اللہ نے وہ استطاعت نہیں دی ہے تو پھر علماء سے رابطہ کر کے آپ یہ علم سیکھ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. چلیے میں آپ کے سامنے گفتگو کو تقسیم کے طریقے سے متعلق آگے بڑھاتا ہوں، اور کچھ بنیادی باتیں مال کی تقسیم سے پہلے ضروری ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ پھیرتا ہوں. دیکھیے کوئی بھی انسان انتقال کر جاتا ہے تو یہ مال وارثین میں تقسیم ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ اور باتوں کا خیال رکھا جائے. ایسا نہیں ہے کہ انتقال کرنے والا جو مال چھوڑا ہے وہ پورا مال وارثین کا ہے، ایسا نہیں ہے. شریعت مطہرہ میں، شریعت مطہرہ میں اس تقسیم سے پہلے کچھ باتیں ہیں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے. سب سے پہلی بات جس کا خیال رکھا جانا چاہیے وہ یہ کہ انتقال کرنے والے کے تجہیز و تکفین کا جو خرچ ہے وہ اس کے مال میں سے ادا ہونا چاہیے. کوئی بھی انتقال کرنے والا انتقال کر جاتا ہے تو پھر وہ انتقال کر جانے والے کے مال میں سے اس کے اپنے تجہیز و تکفین کا، یعنی اس کے اپنے کفن دفن کا انتظام، قبر کھودنے کا انتظام، جو بھی اخراجات آتے ہیں یہ اسی میں سے ادا ہونے چاہیے. اگر کوئی وارث اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، کوئی بیٹا یا کوئی بھی وارث اپنے طور پر وہ کر دینا چاہتا ہے، خرچ اپنے ذمے لے لینا چاہتا ہے، جائز ہے، آپ لے سکتے ہیں.
لیکن یہ بات یاد رکھیے پھر زندگی بھر یہ احسان کسی پہ نہیں جتلانا چاہیے کہ باپ کا کفن دفن میں نے کیا ہے، اس لیے کہ باپ کا مال خود اس میں اس کا حق تھا، جو انتقال کر گیا اس کے مال میں سب سے حق یہ ہے کہ تجہیز و تکفین اس کے اپنے مال سے کی جائے۔ آپ نے اگر آگے بڑھ کر یہ سوچ کر کہ نہیں یہ موقع میں لے لینا چاہتا ہوں، میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ جائز ہے، حرج نہیں، لیکن ایک ایسی نیکی ہے جو آپ کو اسی دن بھول جانی چاہیے۔ زندگی میں کبھی اپنے بقیہ وارثوں پہ، اپنے بھائیوں پہ، بہنوں پہ، اپنے خاندان میں یہ مت کہیں انتقال ہو گیا تو تم میں سے کوئی کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکا، میں نے کیا ہے، یہ کہنا غلط ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا انتظام اس کے ترکے میں اس کی وراثت میں کیا ہوا تھا، اسی میں سے ادا ہو جاتا۔ آج آپ کو نہ کرنے کی ضرورت تھی نہ کہنے کی ضرورت تھی۔ یہ پہلا حق ہے، یاد رکھیں کہ انتقال کر جانے والے کے اپنے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین ہونی چاہیے، یہ پہلا حق۔ لیکن اگر کوئی دوسرا ادا کر دیتا ہے تو یہ مال گویا سارے ورثہ میں برابر اب تقسیم ہوگا جو تجہیز و تکفین کا حصہ۔ دوسری بات یہ ہے، تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ انتقال کر جانے والے پر کیا قرضہ ہے یہ جو ہے تلاش کیا جائے، معلوم کیا جائے، اور جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے اور پہلی فرصت میں ادا کیا جائے، اور پہلی فرصت میں ادا کیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ دونوں غلطیاں ہوتی ہیں۔ ترکہ تقسیم ہوا، انتقال ہوا آدمی کا، انتقال کے بعد وارث سمجھتے ہیں کہ آپس میں بانٹ لیں گے، نہیں، انتقال کر جانے والے کا قرضہ ادا ہونا چاہیے، اور یہ قرضہ دو تین قسم کا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آپ، ایک تو وہ قرضہ ہے جو جائیداد چھوڑا، وہ جائیداد خود مقروض ہے، جیسے گھر ہے، دکان ہے، اس پر قرضہ چڑھا ہوا ہے، اس کا قرض اتارنا پڑے گا۔ اور دوسرے قرضے کی نوعیت ہے کہ مرنے والے نے کسی اور ضرورت کے لیے قرضہ لیا ہوا تھا، اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لیا ہوا تھا، کاروبار کے لیے قرضہ لیا، آدمی نے اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لیا تھا، اس پر جو قرضہ، یا تیسری شکل ہے جو کاروبار ہے، اس کاروبار میں قرضہ چلتا ہے۔ یاد رکھیں انتقال کر جانے والے کی وراثت میں ترکے کی تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی آتی ہے، یہ نمبر 2، اور یہ ترتیب ضروری ہے۔ تجہیز و تکفین پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر ہونا یہ چاہیے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے، قرض ادا ہونا چاہیے۔ قرض ادا ہونے کے بعد پھر تقسیم کی بات آئے گی، قرض پہلے ادا کر دیا جائے، اور یہ قرض فی الفور ادا ہونا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو اسی دن ادا کریں، اسی وقت ادا کریں، اگر ممکن ہو تو تب کے تب ادا کریں۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت یوں فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز جنازہ کے لیے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا اس انتقال کر جانے والے پہ قرضہ؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہاں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر ایسی بات ہے تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ جو آدمی لوگوں کا قرضہ لے کر جا رہا ہے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، میں نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ ادا کر لو۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک صحابی اپنے ایمانی جو محبت اخوت کا تقاضا ہے آگے بڑھ کر انہوں نے ذمہ داری لے کر اللہ کے نبی ان کا جو قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، ان کا جو قرضہ ہے میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ ورثہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وارث سب سے پہلے اس کے قرضے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ قرضہ ادا ہونا چاہیے اس کے اپنے طریقے سے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں ذمہ داری لینے کے بعد آپ بھی لمبی مدت نہیں کھینچ سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی واقعہ میں نے بتایا نا، صحابی نے اپنے ذمے لے لیا کہ میں قرضہ ادا کر دوں گا انتقال کر جانے والے کا۔ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اب اللہ کے نبی ان صحابی سے ملتے تھے تو پوچھتے تھے کیا ہوا، قرضہ ادا کیا کہ نہیں کیا، قرضہ ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ادا ہو گیا ہے۔ تب اللہ کے نبی نے کہا اب جا کر ان کو چھٹکارا ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سماج میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وارثین وراثت کی تقسیم جب تک نہیں ہوتی تب تک قرضہ بھی ادا نہیں کرتے، اور اس میں بھی تاخیر اس میں بھی تاخیر۔ آپ دیکھو جو آدمی زندگی بھر مال کما کے گیا، اسی کے مال کو اس کے لیے رکاوٹ بنا کے بیٹھنے والے اگر ہم وارثین ہیں تو ہم کیسے وارث ہیں؟ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ پہلی فرصت میں اس کا قرضہ ادا کریں۔ میں نے کہا تجہیز و تکفین پہلا کام، دوسرا کام قرضہ ادا کرنا، اور اس کے بعد تیسرا اہم مسئلہ آتا ہے وصیت کو نافذ کرنا۔ دیکھیے وصیت ایک ایسا مسئلہ ہے جو اسلامی شریعت میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے احکام آئے۔
آج آپ کے سامنے بہت مختصر کر کے اس کے کچھ احکام جن کا وراثت سے تعلق ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ اگر آپ کو کوئی وصیت کرنی ہے، ارادہ ہے آپ کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حق امرئ مسلم، کسی بھی مسلمان کے اوپر جو وصیت کرنا چاہتا ہے یہ ضروری ہے کہ اس پر 2 راتیں ایسی نہ گزرے کہ اس نے اپنی وصیت نہ لکھی ہو. یعنی آپ کے دل میں وصیت کرنے کا ارادہ ہے تو پھر آپ کیا کریں، اس وصیت کو آپ فوری لکھیں، آج ہی لکھیں. 2 راتیں بھی آپ کی بغیر لکھے ہوئے نہیں گزرنی چاہیے، آج یا کل میں لکھ کر رکھ دیں اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں، اور میں یہ بات بتانا چاہوں یہ وصیت انگلش میں جو ول کہتے ہیں وہ نہیں ہے، اس لیے کہ انگلش میں ول وراثت کو بھی شامل ہو جاتی ہے. آپ سمجھیں وصیت کے جو احکام آ رہے ہیں ان کو آپ سمجھیں گے تو وہ ول بھی آپ کی سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلی چیز وصیت آپ کو اگر کرنی ہے تو لکھ کر رکھ دینی ہے. دوسرا اہم مسئلہ اسلامی شریعت میں آپ کو بتایا گیا کہ کسی وارث کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. کسی وارث کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. یعنی بیٹا، بیٹی، آپ کے اپنے والدین، آپ کی اپنی بیوی، جو بھی وارث ہیں اللہ نے ان کی تقسیم رکھ دی ہے. آپ کے انتقال کے بعد کس کو کیا ملنا ہے وہ اللہ نے تقسیم کر دی ہے. آپ کو ول بنانے کی ضرورت نہیں ان کے حق میں. ہاں جو لوگ وارث نہیں ہوتے، اور یہ آپ کو پہلے معلوم کر لینا چاہیے. مان لیں مثال کے طور پر آپ عالم دین سے مل کر پوچھیں میرے خاندان میں اتنے لوگ ہیں، میرے بعد کیا ان سب کو ملے گا؟ اگر ان سب کو ملتا ہے آپ مطمئن ہو جائیے. اگر کسی کے بارے میں پتا چلتا ہے نہیں ملتا تو پھر آپ ان کے حق میں وصیت کریں جو وارث نہیں بن سکتے. اللہ کے نبی نے وصیت کے سلسلے میں دوسرا اہم ضابطہ بتایا کہ کسی وارث کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. کس کے حق میں وصیت کریں گے؟ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. دیکھیے اسلامی شریعت کا ضابطہ ہے کہ آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے اپنے بیٹے اور پوتے ہیں. بیٹے اور پوتے ہیں، بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کو وراثت نہیں ملتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں ایک بیٹا باپ کی زندگی میں انتقال کر جاتا ہے لیکن اس کے بیٹے پوتے موجود ہیں. اگر وراثت کے حکم ضابطے کے مطابق آپ چلیں گے، باپ کی وراثت بیٹوں کو مل جائے گی، پوتوں کو نہیں ملے گی، تو مرحوم بیٹے کے بیٹے یعنی پوتوں کو بھی نہیں ملے گی. اب ظاہر بات ہے بقیہ جو بیٹے اور ان کی اولاد ہے، دادا کی وراثت بیٹوں کے ذریعے ان پوتوں تک تو پہنچ رہی لیکن ان پوتوں کو نہیں ملتی. آپ کو کہا جائے گا وصیت ان کے حق میں کریں. آپ اگر ان کو دینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوتے محروم نہ رہیں، وصیت میں ان کو جگہ دیں آپ. حتیٰ کہ بعض نے واجب کہا کہ وصیت واجب ہے، لیکن راجح مسئلہ یہ ہے کہ پوتوں کے حق میں وصیت کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں. اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے اور پوتوں کو وراثت نہ ملے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ دینے والا اگر دادا کی وراثت میں سے نہیں دے گا کہیں اور سے دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن یہ مسئلہ آپ دیکھیں کہ آپ وصیت یہاں کر سکتے. دوسرا ایک مسئلہ آتا ہے لے پالک بچے کا یا بچی کا، متبنہ جسے کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے اسلامی شریعت کا مسئلہ اس مسئلے میں صاف ہے کہ آپ کا بیٹا وہی ہے جو آپ کے اپنے میاں بیوی آپ سے پیدا ہو. جو آپ کا اپنا بیٹا وہی آپ کا بیٹا، وہی آپ کی بیٹی. دودھ پلا کر یا پھر یہ کہ اپنا نام دے کر اگر آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں تو اسلامی شریعت کی نظر میں وہ آپ کا بیٹا نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیات اس مسئلے میں صریح ہیں. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک میاں بیوی ہیں، کوئی اولاد نہیں، انہوں نے کسی کو لے کے پال لیا، اگر وصیت کے بغیر انتقال کر گئے 1 روپیہ اس بچے یا بچی کو نہیں ملے گا. اسلامی شریعت کا قاعدہ. اب ایسی صورت میں آپ وراثت میں اگر آپ چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں تو یا تو وصیت کر کے جائیے یا زندگی ہی میں ان کے نام دے کر آپ جو ہے ان کو ہدیہ کر کے مسئلے کو آزاد. لیکن وراثت میں وہ حقدار نہیں ہوتے، جو لے پالک بچے ہوتے ہیں وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوتے. یہاں آپ وصیت کا کام کیجیے. تو دوسرا مسئلہ وصیت کے بارے میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لا وصیت لوارث، کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی. اور اگر کوئی وصیت کر بھی دیتا ہے تو انتقال کے بعد اس وصیت کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں، کوئی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تقسیم
وراثت کے احکام کے مطابق ہی کی جائے گی، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا وصیت لوارث۔ اور تیسری اہم تعلیم وراثت کے وصیت سے متعلق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنی ٹوٹل جو بھی جائیداد چھوڑ رہے ہیں اس کے 1/3، 1/3، 1/3 مال کے اندر ہی وصیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پوتے کے لیے یا آپ اپنے لے پالک بچے کے لیے یا کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی خیر کے کام میں ادارے کے لیے، یا کسی بھی عام مسلمان کے لیے، کسی خاتون کے لیے، کسی طالب علم کے لیے، کسی بھی بیوہ کے لیے، یتیم مسکین، جس کے لیے بھی آپ وصیت کرنا چاہ رہے ہیں، پورے مال کا 1/3 حصہ ہی ہو سکتا ہے، 1/3 مال ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت آپ نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے تو ان کے پاس عیادت کے لیے آئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ دیکھیے کہ میرے حالات کچھ پتہ نہیں، ان کو لگ رہا تھا کہ آپ اسی میں انتقال کر جائیں گے۔ کہا اللہ کے نبی میری کوئی اولاد نہیں سوائے ایک بیٹی کے، تو کیا میں اپنا مال وصیت کر دوں کسی کے حق میں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، کہا آدھا، کہا کہ آدھا بھی نہیں، کہا الثلث۔ اللہ کے نبی 1/3 مال تک وصیت کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا الثلث، ہاں ٹھیک ہے 1/3 تک کر سکتے ہو۔ پھر آپ نے کہا الثلث کثیر، یہ 1/3 بھی جو ہے بہت ہے، یہ الثلث کبیر، 1/3 بہت بڑا حصہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہے کہ آپ کی وصیت 1/3 ہو سکتی ہے۔ آپ وصیت اگر کرتے ہیں، دیکھیے یہ ساری باتیں وصیت جو آپ کی وفات کے بعد نافذ ہوگی اس کے سلسلے، اگر زندگی میں آپ دے دیتے ہیں، زندگی میں تصرف کر لیتے ہیں، اسے نہ وراثت کہا جائے گا نہ وصیت کہا جائے گا، یہ زندگی میں آپ کا کیا گیا صدقہ ہے یا زندگی میں دیا گیا عطیہ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اس کے احکام الگ ہیں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں آدمی انتقال کر رہا ہے، انتقال کے بعد کیا بٹے گا؟ اگر وصیت ہے تو وصیت کے یہ ثابت ہے لازمی طور پر لاگو ہوں گے، نافذ ہوں گے۔ میں نے کہا 3 باتیں اب تک، سب سے پہلے تجہیز و تکفین، دوسرے نمبر پر اس کا قرض ادا ہونا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر وصیت جو اس نے کی ہے اس کی وصیت نافذ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تقسیم کا مسئلہ آتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ سیکھیں یا کم سے کم آپ علماء سے رابطہ کر کے اپنی تقسیم کروا لیں، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ آج کا ہمارا جو عنوان تھا وراثت کی تقسیم، اہمیت، ضرورت اور اس میں ہونے طریقہ کار اور اس میدان میں ہونے والی غلطیاں۔ میں نے آپ کے سامنے اہمیت و ضرورت اور طریقہ کار کے حوالے سے بنیادی کچھ باتیں رکھ لی۔ اب آپ کے سامنے اس میں ہونے والی وہ غلطیاں جو عام طور پر ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہیں گناتا ہوں۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، کسی کام کے کرنے کا ایک طے شدہ طریقہ پیٹرن ہو، آپ وہ سیکھ لیں غلطی نہیں کریں گے، وہ سیکھے بغیر کام کریں گے آپ غلطیاں کریں گے، کتنی غلطیاں کریں گے اس کا کوئی کاؤنٹ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ اتنی ہی قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، اتنی ہی قسم کی غلطیاں نہیں، غلطیاں کسی بھی قسم کی ہو سکتی، کتنی بھی ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، غلطیوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں یا تو علم سیکھیں یا علماء سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ حل کروا لیں، باذن اللہ آپ وراثت کی تقسیم میں غلطیوں سے پاک رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو غلطیاں کریں گے، اور کتنی غلطیاں کریں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں میں آپ کے سامنے ایسے 10 مسائل یا 10 غلطیاں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کامن ہیں، عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں، کوئی یہ غلطی کرتا ہے کوئی وہ غلطی کرتا ہے، لیکن ہمارے سماج میں عام طور پر یہ 10 معاملات آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ کیا غلطیاں ہیں؟ سب سے پہلی غلطی جو ہمارے سماج میں ہے اور بڑی غلطی ہے وہ یہ کہ لوگ اسلامی شریعت کے تقسیم وراثت کے طریقے کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کرنا چاہتے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی اور بنیادی غلطی یہی ہے کہ تقسیم وراثت کا جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ الگ الگ وجوہات ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے راضی نہیں، اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر یہ کفر کا درجہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔
اللہ کی تقسیم کو آپ نکارتے کہ نہیں ہمیں اللہ کی یہ شرط منظور نہیں، یہ تقسیم منظور نہیں، انکار اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ کے احکام کا انکار کرنا کفر کا درجہ اللہ کے بندو. اور اگر آپ انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنے فائدے اور نقصان کی بنیاد پر آپ اپنے اپنے طریقے پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ بات جان لیجئے شریعت مطہرہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے، گناہ ہے آپ پر، یہ گناہ ہے آپ پر. کیسے ہمارے پاس ہوتی ہے؟ دیکھیے پہلا طریقہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں، اب بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے شریعت مطہرہ کے مطابق کم ملے گا، ہندوستان کے قانون یا کسی اور ملک کے قانون کے مطابق حصہ زیادہ ملے گا. لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے شریعت نے، میں قانون کورٹ جاؤں گا، میں کورٹ میں جاؤں گا اپنا فیصلہ لے. آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے قانون میں ایک بات ہے کہ دادا کی وراثت میں بچوں سے زیادہ پوتوں کو پاور ہے، حق زیادہ ملتا ہے، یا یوں سمجھیے ان کو بااختیار مانا جاتا ہے. اب یہاں پوتوں کو کم مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں، ہم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جائیں گے. آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر یہ شریعت کے احکام کے انکار کے درجے میں ہو تو یہ کفر کا کام ہے. چند پیسوں کے لیے کفر کرنا اس سے بڑی آفت اور کیا ہو سکتی ہے. اور اگر آپ مانتے ہیں لیکن صرف فائدے کی خاطر وہاں جا رہے ہیں تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں حرام اور ناجائز کام آپ کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے زیادہ بہتر یقین کرنے والوں کے لیے کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو اس لیے نہیں کرتے بہت سارے لوگ کہ ان کو یہاں کے مقابلے میں وہاں فائدہ نظر آتا ہے، اور دوسرے جہالت اور لا علمی کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں یا توجہ نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ مان لیتے ہیں بھائی پنچایت میں جائیں گے، پنچایت کا جو صدر ہے وہ فیصلہ کرے گا، وہی ہمارا فیصلہ. مسجد کمیٹی کے صدر صاحب جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ، خاندان کے فلاں صاحب بڑے ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ. اور وہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ سچائی اگر بتاؤں تو دو تین قسم کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کون آدمی کتنا طاقتور ہے، اس کو زیادہ اس کو کم دے کر اسے چھوٹے کو کہتے ہیں دیکھ تجھے کچھ نہیں مل رہا تھا میں کچھ تو دلا رہا ہوں. من مانا فیصلہ، من چاہا فیصلہ آدمی کرتا ہے. جائز نہیں ہے کوئی کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے جس معاملے میں فیصلہ کر دیا ہو اس میں اللہ کے فیصلے کو نافذ نہ کر کے اپنے فیصلے لا کے دے. کسی متولی، کسی امام یا خاندان کے بڑے یا کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں، پنچایت انچایت کے ذمہ دار کے لیے، کہ وہ اپنی طرف سے فیصلے کرے. ہاں اگر یہ وارثین خود آپس میں راضی بخوشی طے کر لیتے ہیں کہ بھائی والد نے دکان چھوڑا ہے، مکان چھوڑا ہے، دکان تم رکھ لو مکان میں رکھ لیتا ہوں، دونوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اس کو کہتے ہیں صلح. آپس میں وہ صلح کر لے رہے، راضی برضا ایک دوسرے کو بانٹ لے رہے، یعنی جس کا حق تھا وہ اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے، دوسرا وہ حق لے لے رہا ہے، یہ جائز. لیکن کسی کے پاس من مانا فیصلہ کرنا پھر زبردستی منوانا، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں غلط ہے بھائیوں. پہلی غلطی یہی ہوتی ہے، اور یہ بات میں آپ کے سامنے کہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات کہی، وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ آپس میں جھگڑتے ہو اور جھگڑنے کے بعد اپنے فیصلے لے کر میرے پاس آتے ہو. لعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی بات کرنے کا اس کا لہجہ اس کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ اپنی بات زیادہ اچھے انداز سے رکھتا ہو. فاقضی لہ بنحو مما یبدو لی، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے تمہاری گفتگو سے اس کے مطابق میں فیصلہ دے دیتا ہوں. یہاں تک کی بات تو بات ہے، لیکن جو بات اللہ کے نبی نے کہی وہ اس کے بعد سنو. اللہ کے نبی نے کہا فمن قضیت لہ بحق اخی، اگر میں نے کسی بھائی کا حق لے کر دوسرے بھائی کو غلطی سے دے دیا، غلطی کس معنی میں؟ تمہاری بات سے جو سمجھ میں آیا اس کے مطابق میں نے کہہ دیا، جبکہ حقیقت ویسی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا میں نبی ہو کر فیصلہ کر رہا ہوں تب بھی یہ حق اس کا نہیں ہوتا جس کے حق میں فیصلہ دے رہا ہوں. یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے میں فیصلہ کر رہا ہوں، اور میرے فیصلے میں اس لیے کہ تم نے اپنے مسئلے کو بڑے جاندار زوردار انداز میں رکھا، دوسرا بیچارہ اپنے مسئلے کو صحیح ڈھنگ سے رکھ نہیں سکا. آپ جانتے ہیں کہ اس میں آپ کا حق نہیں بنتا تھا، لیکن صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ
فیصلہ دیا, پنچایت نے میرے حق میں فیصلہ دیا, اللہ کے نبی کرے میں بھی اگر یہ فیصلہ کر دیتا ہوں, یاد رکھو کہ میں تمہارے حق میں فیصلہ نہیں دے رہا ہوں, جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہا ہوں. یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے طے کردہ طریقے کے مطابق آدمی فیصلہ لے. اس میں سب سے پہلی غلطی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو منظور نہ کر کے کبھی کورٹ, کبھی پنچایت, کبھی خاندان کے کسی آدمی, کبھی مسجد کے متولی یا کبھی کسی بستی کے کوئی پولیٹیشین یا کوئی ذمہ دار کسی مالدار کے پاس جا کے فیصلے لینا, اور وہ فیصلہ کرنے والے اپنے منمانے فیصلے کریں, شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلے نہ کریں. یہ پہلی غلطی ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں دیکھنے کو ملتی ہے. دوسری بڑی غلطی جو تقسیم میراث کے سلسلے میں ملتی ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ان حقوق کو بھول جاتے ہیں. تجہیز و تکفین کا مسئلہ, قرض کی ادائیگی کا مسئلہ, وصیت کے نافذ کرنے کا مسئلہ, یہ ساری چیزیں بھول کر سیدھے سیدھے پیسہ بانٹ لینا چاہتے ہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ غلط, یہ ہونے والی بہت بڑی غلطی ہے. آپ کا حق ان تینوں حقوق کے بعد جو پیسہ بچتا ہے اس میں پھر آپ کا حصہ ہوگا. بیٹی کو میں نے کہا نا کہ آدھا حصہ ملتا اگر اکلوتی بیٹی ہو, وہ کب ہے؟ تجہیز و تکفین کے اخراجات ادا ہو جائیں گے, باپ کا قرض ادا کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد وصیت ہے تو وصیت بھی نافذ کر دی جائے گی, اس کے بعد جو بچے گا اس میں کے آدھے حصے کی بات ہے. یہ غلط فہمی بہت سارے لوگ پالتے ہیں کہ جو چھوڑا ہے سب ہمارا ہے. ایسا نہیں, یہ تین چیزیں پہلے ادا ہوں گی, اس کے بعد جا کر پھر آپ کے اندر تقسیم ہونا چاہیے. دوسری بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ تقسیم کرتے ہوئے ان حقوق کا جو طریقے سے جڑے ہوئے ہیں, مال کے حقوق جو انتقال کرنے والے کے مال سے جڑے ہوئے ہیں, ان کو ادا کیے بغیر تقسیم میراث کی طرف آ جاتے ہیں. دوسری بڑی غلطی. تیسری غلطی جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے ایک بہت بڑی غلط فہمی بعض اولاد کو ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ ہیں تو ضروری ہے کہ ہمارے لیے وراثت چھوڑ کے جائیں, ترکہ چھوڑ کر جائیں. دیکھیے دو چیزیں. پہلی بات, اسلامی شریعت یہ حکم دیتی ہے, وہی بات جو میں نے حدیث پڑھ کر آپ کو سنائی, انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لهم من ان ترکهم عالة یتکففون الناس. اتنا چھوڑ کر جاؤ کہ تمہاری اولاد بے نیاز ہو جائے, یہ ہونا چاہیے. آپ چھوڑ کر جائیں یہ اچھا ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں, انتقال سے عین پہلے پوری جائیداد مسجد کو دے دینا, پوری جائیداد مدرسے کو دے دینا تاکہ اولاد کو کچھ نہ ملے, اس نیت سے دینا. یہ نہیں کہ ثواب کا ہی ہے, ثواب سے زیادہ کئی لوگوں کی نیت میری اولاد کو کچھ نہیں ملنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں الاضرار بالورثہ, اور وارثین کو نقصان پہنچنا. اسلام نے اس بات سے بھی منع کیا. لیکن اگر کوئی والدین ایسے جنہوں نے محنت کی لیکن وہ مرے تو اپنے پیچھے ترکہ چھوڑ کر نہیں گئے, تو اولاد اگر یہ سمجھتی ہے کہ والدین نے ہم پر ظلم کیا ہے تو یہ ایسا سمجھنا غلط ہے. والدین پہ فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنے پیچھے وراثت چھوڑ کر جائیں. ہمارے سماج میں وراثت سے متعلق یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ کئی اولاد یہ کہتے ہیں زندگی میں نہ خوشحالی دی, نہ مرنے کے بعد کو چھوڑ کر گئے, انتقال کے بعد والدین کو برا بھلا کہنے والی ناخلف اولاد بھی موجود ہے. ایسے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ پہ کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے ترکہ چھوڑ کر جائیں. ان کے اوپر فرض تھا وہ آپ کی تربیت کرتے اور آپ کو کھلاتے پلاتے, جو آپ کا فرض تھا وہ ان کے اوپر فرض تھا. لیکن آپ کے پاس اپنے جانے کے بعد آپ کے پیچھے ترکہ چھوڑ کر جائیں اپنے پیچھے, یہ ان پہ کوئی فرض نہیں تھا. اگر آپ میں سے کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو بھی دیکھ لیں, دور کر لیں. اس بنیاد پر کہ ماں باپ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا, ان کی پیٹھ پیچھے ان کے جانے کے بعد برا بھلا کہنا یا ان کو گالی گلوچ کرنا یا ان کے حق میں دعائے خیر نہ کرنا, یہ غلط ہے. چوتھی غلطی جو اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے سماج میں ہے وہ بڑی اہم ہے اللہ کے بندوں. وہ غلطی ہے لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دینا یا وراثت ان کو دینے میں ڈنڈی مارنا. دونوں قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ, قرآن مجید کا یہ اعجاز دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم وراثت کی جو آیتیں نازل کی, 3 آیتیں, آیت نمبر 111, 112 اور 176, یہ تینوں آیتیں اللہ نے سورہ نساء میں رکھی ہیں. سبحان اللہ. اور نساء کے معنی عورتیں ہوتا ہے. سورہ نساء
اللہ نے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیتیں نازل کی اور عورتوں کے حقوق بھی متعین فرمائے، لیکن ہمارے سماج میں یہ بڑی غلطی ہے، عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی۔ وہ جو ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے لوگ یہ مان لیتے ہیں شادی میں جہیز دیا ہے نا، شادی میں اتنا خرچہ آیا ہے نا، باپ کی ذمہ داری تھی بیٹی کی شادی کرنا، باپ نے کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے جائیداد کا حصہ لے کر نکل گئی۔ طریقہ وہ ہے جو باپ مرتے وقت چھوڑے اس میں سے اسے حصہ ملنا چاہیے۔ مان لے اگر کسی بیٹے کو پڑھایا لکھایا، بیٹی کی شادی کا تو حساب کرتا ہے، بیٹے کی شادی کا اپنی شادی کا حساب نہیں کرتا لڑکا۔ بڑا ظلم ہے ہمارے سماج میں، عورتوں کے معاملے میں بیٹیوں کو جائیداد نہیں دی جاتی، اور کئی تو ایسے ہیں وہ ماشاءاللہ دیندار ہیں، اور اتنے دیندار ہیں کہتے ہیں نہیں ہم اپنی بہنوں کو ضرور دیں گے، لیکن کیا دیں گے؟ اپنی خوشی سے ہم 50 ہزار روپیہ دے دیں گے اور خود جو ہے 10 20 لاکھ روپیہ کے وارث بنیں گے۔ حرام ہے آپ کے لیے یہ جائیداد لینا اگر آپ بہن کا حق نہیں دیتے، اگر آپ عورتوں کا حق نہیں دیتے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اسلامی شریعت نے ہر حقدار کا حق دیا ہے، اس میں کمی بیشی کر کے آپ لیتے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اللہ کے بندو، ہمارے سماج میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، یا بیٹیوں کو جتنا حق ملنا ہے اتنا نہیں دیا جاتا۔ بہت سارے لوگ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور فیصلہ کرنے والے ایسے غلط فیصلے کرتے ہیں، 1000 روپے 50,000 روپیہ 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ بیٹیوں کو دے دیا، کہا ہم نے بھی دیا ہے نا، بیٹیوں کو بھی ہم نے بھی دیا ہے نا۔ نہیں، ایسے نہیں، معلوم کرو اللہ نے کیا حق رکھا۔ جو حق اللہ نے رکھا، جو حق اللہ کے رسول نے طے کیا، وہی حق ان کو ملنا چاہیے۔ اور یہی مسئلہ کئی لوگ بڑے بھائی بن کر چھوٹے بھائیوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، بڑے بھائی بن کر چھوٹے بھائی کو اس کا اپنا حق نہیں دیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم احسان کر رہے ہیں، یاد رکھو آپ دے رہے تو حق دے رہے ہیں، کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں آپ۔ یہ تقسیم وراثت میں بیٹیوں کو، بہنوں کو اگر آپ وراثت دے رہے، اگر آپ اپنے چھوٹے بھائی کو اس کا حق دے رہے، کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں آپ۔ خاندانوں میں یہ بڑا دیکھا گیا ہے کہ دیتے بھی ہیں، کم دیتے ہیں، ڈنڈی مار کے دیتے ہیں، اور دینے کے بعد احسان بھی جتلاتے ہیں گویا میں احسان کر رہا ہوں۔ نہیں، باپ کے انتقال کے ساتھ آپ جیسے حقدار ہوئے برابر کے وہ حقدار ہوئے، حقداری میں، حقدار ہونے میں آپ کی طرح وہ بھی شریک ہوئے۔ ہاں، ان کا حق کتنا بنتا ہے یہ شریعت مطہرہ نے طے کر کے رکھا ہے۔ ہمارے سماج میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک حق یہ بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ تعالیٰ دو کمزوروں کا حق مارے جانے کے مسئلے کی شکایت میں تیرے پاس کرتا ہوں۔ احرج حق الضعیفین، اے اللہ تعالیٰ یہ دونوں حرج میں پڑھتے ہیں، ان کے حرج میں پڑھنے کی شکایت میں تیرے پاس کرتا ہوں۔ لوگ یتیم کا حق مار جاتے ہیں، لوگ عورت کا حق مار جاتے ہیں، اور ان دونوں کے حرج میں پڑھنے کی شکایت میں تیرے پاس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ یوں سمجھو ڈنڈی مار رہے ہو تو اللہ کے نبی کی شکایت میں آپ شامل ہو رہے ہو۔ اسلامی شریعت کی نظر میں عورت کے حق مارنا بہت بڑا جرم ہے، اور ہمارے سماج میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ پانچویں غلطی اور بڑی اہم غلطی ہے اللہ کے بندو ہمارے سماج میں ہوتی ہے، انتقال کرنے کے بعد وراثت فوراً تقسیم نہیں کرتے ہیں، وراثت کے تقسیم کرنے میں بہت تاخیر کرتے ہیں۔ دیکھو یہ مسئلہ یاد رکھو، جیسے انتقال کرنے والا انتقال کر گیا، وہ مال وارثین کا حق ہو گیا، اب وارث کو اس کا اپنا حق مل جانا چاہیے، وارث کو اس کا اپنا حق مل جانا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تاخیر کی وجہ سے کئی قسم کے مفاسد جنم لیتے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تاخیر کی وجہ سے باپ دادا کی جائیداد، پر دادا کی جائیداد پوتوں میں بھی تقسیم نہیں ہوئی، اب پوتے تقسیم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اتنے جھگڑے، اتنی لڑائیاں، ہر آدمی اپنی اپنی حقداری کے لیے لڑتا ہے۔ حالانکہ اس مرحلے میں بھی اگر کسی عالم دین کے پاس آ جائیں تب بھی مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا، لیکن شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ آپ وارث جو حقدار ہوا ہے اسے اس کا فوری طور پر دینے کی کوشش کریں، جانا چاہیے، حق دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اس کا حق دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، کئی بار ہم نے دیکھا ہے باپ کا انتقال ہوتا ہے، 4 یا 6 بیٹے، 2 بیٹے ماشاءاللہ خوشحال ہیں، باقی 2 بیٹے بڑے تنگ دست ہیں۔ اب تنگ دست لوگوں کو فوری چاہیے، بڑے بھائی یا جو خوشحال ہیں
وہ تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب یہ ان کے پاس آ رہے ہیں, گڑ گڑ آ رہے ہیں. شریعت مطہرہ کے مطابق یہ ظلم ہے جو آپ ان پہ کر رہے ہیں. جائز نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ تاخیر, وہ حقدار ہے, حقدار اپنا حق مانگے تو اسے ملنا چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں ابھی آج انتقال ہوا ہے, 2-4 دن تھوڑا سا غم ہے, باپ مرا نہیں, ادھر بانٹ لیے, کوئی غلط نہیں. 3 دن کے اندر غم ہے, 3 دن کے بعد چوتھے دن آپ بانٹ لیں تو کوئی غلط نہیں. 3 دن کے بعد اگر آپ وراثت تقسیم کر لیتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا نا کہ کسی کے انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں. اگر 3 دن کے بعد بانٹ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں. آپ کم سے کم یہ کریں, میری بات آپ سنیں, کم سے کم اتنا کریں کہ پوری طرح بانٹ نہ بھی دیں, کم سے کم حساب و کتاب کر کے لکھ تیرا اتنا حق, تیرا اتنا حق, تیرا اتنا حق, تیرا اتنا حق. اور یہ حق کب دے دیا جائے گا؟ جیسے ہی مثال کے طور پر عمارت بھی بیچ دی جائے گی, بیچنے رکھ دی جائے, اگر عمارت ہے یا آپ ہی میں سے کوئی, میں تجھے اتنے دنوں میں دے دوں گا, جو ہو سکتا ہے دے دیں رضامندی کے ساتھ. لیکن اگر مان لیں ایک بھائی کہہ رہا ہے یہ گھر میں رکھ لوں گا, 25 لاکھ تجھے میں دے دوں گا, کب دوں گا؟ دوں گا, نہیں چلے گا. یہ مسئلہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. آپ یا تو اس سے وقت لیں جو وہ راضی ہو کے وقت اس میں دیں, اور اس وقت میں نہیں دے سکتے, گھر بیچ کر آپ اس کا حق ادا کریں. انتقال کر جانے کے بعد وراثت میں تاخیر کرنا کئی وارثین پہ ظلم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی قسم کے جھگڑے اور فساد کو جنم دینے کا بہت بڑا سبب ہے. اس لیے وراثت کی تقسیم میں تاخیر مت کریں, وراثت کی تقسیم میں دیر مت کریں, اور یہ نہ سوچیں کہ باپ کے انتقال کے فوری بعد بانٹ لینا کوئی حرج ہے. کوئی حرج نہیں, آپ جوائنٹ فیملی میں رہیے, کوئی حرج نہیں, لیکن تقسیم تو پہلے کر لے. انتقال ہو گیا, ایک ہی گھر میں رہیے, لیکن بانٹ لیجئے کہ بھائی آگے چل کر اس حساب سے یہ چیز بٹے گی, ابھی طے ہے یہ حساب, تاکہ کل کے دن جھگڑے کی نوبت نہ آئے. بات تب کے تب مسئلہ حل کر لیں, یہ ضروری ہے. تو یہ 5ویں بڑی غلطی ہے جو ہمارے سماج میں رائج ہے کہ لوگ ترکے کی تقسیم میں بڑی تاخیر کرتے ہیں. 6ٹھی غلطی جس کا ذکر ہو چکا, لیکن میں خصوصی طور پہ یہ ذکر کرنا چاہوں گا, اپنے وارثین کے حق میں ول بنانا یا اپنے وارثین کے حق میں وصیت کر کے جانا, خاص طور پر کسی ایک بیٹے کے حق میں وصیت کر کے جانا. میرے بڑے بیٹے کو یہ گھر دے دیا جائے, باقی جو ہے وہ بانٹ لو, نہیں, یہ وصیت نہیں چلے گی. دیکھیے ایک مسئلہ سمجھیے, میرے بڑے بیٹے کی یا میری بڑی بیٹی کے یا میرے چھوٹے بیٹے کی چھوٹی بیٹی کی اولاد زیادہ, اس لیے یہ اس کو دے دیا جائے, باقی بانٹ لے. اس قسم کی تقسیم نہیں ہو سکتی. وارثین کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے, وارثین کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. زندگی میں آپ دینا چاہیں تو سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ سب کو دے دیں, یا کم سے کم بقیہ بھائی بہنوں کو بٹھا کر کہ دیکھو تمہارے مقابلے میں ضرورت مند زیادہ ہے, میں ان کو دے رہا ہوں, ان کو دے رہی ہوں, تو اسے جانبداری طرفداری پہ نہیں سمجھو گے تو میں, اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں آپ ان کو دے سکتے. ورنہ اولاد کے درمیان زندگی میں انصاف کیجئے, اور انتقال کے بعد وراثت برابر تقسیم ہونے دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہے جو کسی کو مالدار کسی کو فقیر بناتا ہے. کسی ایک بیٹے کے حق میں وصیت, دوسرے کے حق میں جو ہے کہنا وراثت میں تقسیم ہوگی, یہ اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں. تو وارثین کے حق میں وصیت کرنے والی غلطی نہ کریں. 7ویں غلطی جو ہوتی ہے وہ پوتے کی وراثت کے سلسلے میں, جس کا تذکرہ میں نے اوپر کیا آپ کے سامنے. آپ یہ بات یاد رکھیں, بہت سارے لوگ اس وقت, آپ کو میں بتاؤں, ہندوستان میں آج سے 20-25 سال پہلے بہت سارے مفکرین نے یہ بات اٹھائی, یہ تو سراسر ظلم ہے. ایک تو وہ باپ کے سائے سے محروم ہوئے, دوسرے دادا کی جائیداد سے بھی محروم ہو گئے, بقیہ بچے باپ کا سایہ بھی ان کے سر پہ اور باپ کی جائیداد بھی ان کو پہنچ رہی. یہ تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہو سکتی. دماغ سے اپنی سمجھ سے مفکرین کی ایک جماعت نے یہ سلسلہ چلایا, پوتے کی وراثت کا ایک مسئلہ چلایا. 20 سال پہلے ایک بڑا اہم مسئلہ تھا جس پہ مقالے لکھے گئے, سب کچھ لکھے گئے. یہ مسئلہ یاد رکھیں, صحیح مسئلہ اس میں یہی ہے کہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتے وارث نہیں ہوتے. اگر آپ کو اپنے پوتوں کو محروم ہونے سے بچانا ہے, پوتوں کے حق میں وصیت کر دیجیے. آپ بیٹوں کو وراثت میں مل جائے گا, پوتوں کو وصیت میں مل جائے گا. یہ طریقہ یاد رکھیں. اگر اپنے پوتوں کو وراثت دینے کی بات کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. 8ویں غلطی بعض لوگ کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, ہم نے ہماری بچیوں کو بچوں کے برابر ہمیشہ پالا ہے, اس لیے وراثت میں بھی لڑکے اور لڑکی دونوں کو برابر دیں گے. دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھو, اگر آپ زندگی میں ان کو بانٹ رہے, زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں, اس کی حیثیت ہدیے یا عطیے کی, تحفے کی ہوتی ہے,
اور تحفے میں اہل علم کے پاس دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو برابر برابر دینا چاہیے, 100 اس کے تو 100 اس کے, 1 لاکھ اس کے تو 1 لاکھ اس کے. اور وہی بعض اہل علم کے پاس ہے کہ نہیں, عطیے میں بھی آپ 1 اور 2 کا حساب رکھ سکتے ہیں کہ 50 اگر لڑکی کو دے رہے ہیں تو 100 لڑکے کو دے سکتے ہیں. دونوں قول اہل علم کے ہیں. لیکن زندگی میں آپ دے رہے ہیں برابر کرنا چاہیں اس قول کے مطابق جس میں ہدیے میں برابری ہونی چاہیے, وہاں آپ برابر دے سکتے. لیکن طریقے میں اگر آپ کہہ رہے ہیں وراثت میں برابر حصہ نہیں بٹے گا, لڑکی کا حصہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا رہے گا, وقت اجازت نہیں دیتا, ورنہ اس مسئلے پہ تفصیل سے بات ہو سکتی تھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ لڑکی پہ ظلم ہے. نہیں, یہ ظلم نہیں اللہ کے بندو, یہ ظلم نہیں. لڑکی کو اللہ نے نصف حصہ دیا, کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی, لیکن لڑکے کو اللہ نے ڈبل دیا, لیکن اس میں ذمہ داریاں ڈالی. بڑی تفصیل ہے اس کے اندر, اگر آپ دیکھیں گے شریعت مطہرہ کے مطابق وہ آدھا لے کر بھی لڑکی فائدے میں ہے, یہ ڈبل لے کر بھی فائدے میں نہیں نقصان میں ہے اللہ کے بندو. تو میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں, برابری کی بات کرنا وراثت میں یہ ایک اور غلطی ہے جو بعض گھرانوں کے اندر کی جاتی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. 9ویں غلطی اور بڑی اہم غلطی, اور اس کے لیے مجھے آپ کی ذرا زیادہ توجہ چاہیے. ہمارے سماج میں جوائنٹ فیملی کا ایک رواج ہے. اب جوائنٹ فیملی میں ہوتا یہ ہے کہ باپ کا کاروبار ہوتا ہے, اور باپ کے کاروبار میں بڑا بیٹا ساتھ میں جڑ جاتا ہے. کبھی 2 بیٹے جڑ جاتے ہیں, اور بعد میں تیسرے چوتھے بیٹے, کاروبار میں گنجائش نہیں ہوتی تو وہ بچے دوسرا کوئی کاروبار کر لیتے ہیں. باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. اب ورثے کی ترکے کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے, یہاں بڑا مشکل مسئلہ پیدا ہوتا ہے. بیٹا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ابا کے ساتھ جب میں شامل ہوا تھا تو وہ دکان صرف 10 لاکھ کی دکان تھی, آج 2 کروڑ کا بزنس, اس میں میرا پورا حق ہے, میں آدھے کا حصے دار ہوں. تو پہلے میرا حصہ آدھا الگ کر دو, پھر باقی آدھے حصے میں بھی میں آدھا حصہ پارٹنر کے طور پہ لے رہا ہوں, باقی آدھا حصہ میں سب کے برابر بھی میرا حصہ ملنا چاہیے. اور بقیہ بچے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں, باپ کا انتقال ہوا, زندگی پر آپ کماتے بھی تھے اور وہیں سے آپ کھاتے رہے, وہیں سے آپ اپنے گھر کے اخراجات چلاتے رہے, وہیں سے آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا, اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں ملے گا, پورے مال کو برابر تقسیم ہونا چاہیے. یہ ہمارے سماج کی ایک بہت بڑا مسئلہ. اس میں یہ گزارش آپ سے میں کرنا چاہوں گا, سب سے پہلے یاد رکھیں, والد کے ساتھ آپ کی اگر شراکت ہے یا آپ کے بیٹے کی آپ کے بزنس میں حصے داری ہے, کچھ بھی غلط نہیں ہے کہ آپ کھلی بات کریں کہ باپ کے ساتھ آپ کی شرکت کس طرح, یا تو آپ پارٹنر ہیں تو کتنے فیصد آپ کا اس میں حصہ ہے, کلیئر ہونا چاہیے یہ بات. اور اگر آپ پارٹنر نہیں ہیں, کام کر رہے ہیں, تو آپ کو کتنا پیسہ بطور اجرت کے اس میں دیا جائے گا, جیسے روزانہ دے دیا جائے, فلاں دے دیا جائے. یہ مسئلہ باپ کو پہلے کلیئر کر کے جانا چاہیے. اور بیٹا جو باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, دوسرے بھائی جو کام نہیں کر رہے, باپ کی زندگی میں اس مسئلے کو صاف کرنا چاہیے. یہ غلط ہے کہ زندگی میں آپ اس مسئلے کو گنجلک رکھیں اور انتقال کے بعد لڑتے رہیں. کتنے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, صرف اس ایک مسئلے پہ جھگڑتے ہیں. بڑا بیٹا دعوے دار ہے, میں باپ کے ساتھ میں نے کاروبار کیا, میری زندگی میں نے اور کچھ نہیں کیا, میری وجہ سے اللہ کو یہ تمہاری زندگیاں ہوئی, تمہاری شادی کی, تمہارا فلاں, ساری باتیں اپنی جگہ. تقسیم وراثت کا مسئلہ ان سب سے بہت الگ ہے. ذمہ داریوں کو ادا کرنا ایک الگ مسئلہ ہے, وراثت کا مسئلہ الگ ہے. اور اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی جھگڑا ہے تو پھر آپ کو ایک کام کرنا چاہیے کہ جو کچھ باپ کی باتیں, اب اس میں دعوے داریاں بھی بہت ساری ہیں. ابو نے ایک موقع پہ یہ کہا تھا, بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں سنا تھا, بڑا بیٹا کہتا ہے باپ نے مجھ سے یہ کہا تھا, چھوٹا بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں سنا تھا. آپ کو میں یہ مسئلہ صاف طور پہ بتا دوں کہ آپ اگر زندگی میں اس مسئلے کا تصفیہ کر لیتے ہیں, بڑی راحت, بڑا اطمینان. اور اگر آپ زندگی میں نہیں کرتے, اہل علم کے پاس لائیے, ساری تفصیلات سننے کے بعد باذن اللہ وہ آپ کے حق میں جو شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا دے دیں گے, اسے قبول کر لیجئے, عافیت میں رہیں گے. یہ یاد رکھیے, اگر جانے میں بھی آپ کے پاس کچھ پیسہ آ جاتا ہے, آپ اس کے حقدار نہیں ہوتے. اس لیے اس مسئلے کو گنجلک بننے سے پہلے بچانے کی کوشش کیجئے. 9ویں غلطی یہ ہے کہ ہم میں کے بہت سارے لوگ مشترکہ کاروبار کرتے ہیں, لیکن اس میں اشتراک کی نوعیت, حصے داری, پارٹنرشپ کی نوعیت متعین نہیں ہوتی. وہ اجرت پہ کام کر رہے ہیں, اجرت کیا ہے, یا یہ کہ وہ باپ کا صرف ہاتھ بٹا رہے ہیں, اس کے بدلے میں جو کھانا پینا گھر کا خرچ چل رہا ہے وہی کافی ہے, یا یہ کہ وہ پارٹنر ہیں, یہ حیثیتیں متعین ہونی چاہیے.
یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے سماج میں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعد میں جا کر جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ اور 10ویں اور آخری غلطی جو آج میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں غلطی نہیں لیکن تقسیم وراثت سے متعلق ایک بڑا اہم مسئلہ۔ وہ کیا ہے؟ کیا کوئی باپ مرنے سے پہلے اپنی زندگی کے آخری میں اپنے بچوں میں اپنی جائیداد تقسیم کر سکتا ہے کیا؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ زندگی ہی میں تقسیم کر دیتے ہیں تو اسے وراثت نہیں کہتے ہیں، اسے وراثت نہیں کہتے۔ وراثت آپ کے انتقال کے بعد ہی ہوتی ہے، گرچہ وہ بچوں کے نام پہ بعد میں ہو، لیکن آپ اگر کہ لکھوا دیتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ زندگی میں آپ نے دے دیا ہے۔ آپ اگر زندگی میں بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں بچوں کے پاس، تو پھر اس کو یاد رکھیے وراثت اس کو نہیں کہا جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، کیا کسی والد کے لیے، اسی سے جڑا ہوا مسئلہ، کیا کسی آدمی کے لیے یہ صحیح ہے وہ اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں کے اندر بانٹ دے جب اسے لگ رہا ہے میری عمر ہو گئی ہے؟ تو کئی اہل علم نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کہا اس کے پیچھے کئی مسئلے۔ ایک تو یہ، آپ کو کیا پتا کہ آپ کی موت واقعی قریب ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں اور درازی لکھی ہو، اور جب آپ کا انتقال ہو سکتا ہے ان میں سے بعض باحیات نہ رہے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ آپ کی وراثت میں حصے دار نہیں ہوگے۔ میں آپ کو بتاؤں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ میں نے سنایا۔ انہوں نے کہا نا میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ صرف ایک بیٹی میری ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ 1/3 سے زیادہ مت کرو۔ آپ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے ان کو شفا دی، بڑی لمبی عمر پائی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑے قائد بنے، کمانڈر بنے، اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بنایا، کئی بچے ان کے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ زندگی میں پورا مال نہ بانٹیں، پورا مال بانٹ کر کہیں گے کہ بچے، اس میں ایک مسئلہ بعض اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تجربے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زندگی ہی میں ساری چیزیں بانٹ دی جاتی ہیں تو کئی بار بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے والی کوئی اولاد باقی نہیں رہ جاتی، اور کئی بار وہ جو پہلے اچھی نظر سے دیکھتے تھے اولاد میں سے بعض ایسی ناخلف بھی ہوتی ہے، تقسیم ہو جانے کے بعد باپ اور ماں کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ تقسیم نہ کریں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے اور جائیداد رکھے ہوئے بچوں کو ضرورت ہے، آپ ایک طریقہ یہ اپنائیں کہ جائیداد کا اکثر حصہ تحفے اور عطیے کے طور پر ساری اولاد میں بانٹ دیں، لیکن کچھ حصہ اپنے لیے باقی رکھیں جو آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے، آپ کے انتقال کے بعد پھر بقیہ حصہ وراثت کے طور پہ بٹ جائے۔ یہی طریقہ سب سے زیادہ قریب اور بہتر ہے، اس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، میں نے جیسے کہا آج کا ہمارا اپنا جو عنوان تھا، اس میں آخری جو مسئلہ تھا وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطیوں سے متعلق۔ میں نے کہا غلطیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں، خاص طور پر بڑے بھائیوں کا چھوٹے بھائیوں پہ ظلم کرنا، بھائیوں کا بہنوں پہ ظلم کرنا، یا باپ کے ساتھ جو پارٹنرشپ میں تھے یا شراکت دکان چلاتے تھے وہ ایسے بھائیوں کے ساتھ جو بھائی ان کے حصے دار ہیں، یہ ساری غلطیاں سماج میں رائج ہیں۔ کرنا کیا چاہیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان غلطیوں سے بچتے ہوئے وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں کتاب و سنت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ میں نے جیسے کہا عنوان بہت طویل ہے، اگر تقسیم کے طریقے پر بات ہوگی تو بات دور جائے گی۔ میں نے کوشش کی کہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، آپ نے سنی، ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 2-3 اہم باتیں آپ کے سامنے درس سے الگ ذکر کر دوں۔ ایک تو یہ ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں محمد الجبالی، انہوں نے ایک فارمیٹ تیار کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر اس فارمیٹ کا خیال رکھے تو بڑا خیر ہوگا۔ وہ فارمیٹ کیا ہے؟ اس فارمیٹ میں آپ کو اگر آپ وصیت کر رہے ہیں تو وصیت لکھ دیں، آپ نے قرضہ لیا ہے کسی کو وہ لکھ دیں، آپ کا قرضہ کسی کے پاس سے آنا ہے تو لکھ دیں۔ یہ جو ہے باقاعدہ انہوں نے ایک فارمیٹ بنایا ہوا ہے۔ اس فارمیٹ کو اسلامک انفارمیشن سینٹر کے بھائیوں نے انگلش میں ہے پرنٹ کیا ہے، کچھ محدود نسخے ہیں پرنٹ کیے ہوئے، یہ نسخے آپ جاتے ہوئے ایک فیملی والی ایک لے جائیں، اور اگر آپ کے پاس فارمیٹ یہ نسخے ختم ہو جاتے ہیں PDF میں آپ کو مل جائیں گے، پرنٹ آؤٹ نکال کر بھی آپ لکھ لے سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، اللہ نہ کرے کسی دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، کم سے کم ایک ڈاکومنٹ رہے گا جس میں پتا چلے گا
آپ کو قرضہ کس کس کو دینا ہے، آپ کا قرضہ کہاں کہاں سے آنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ کو وصیت آپ نے کس کے حق میں کیا کی ہے کیا نہیں کی ہے۔ ایک اچھی جو ہے فائل ہے جو آپ اپنے ساتھ رکھیے تو بڑا فائدہ اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، جیسے آپ کے سامنے بتایا گیا کہ الحمدللہ ایک کمیٹی IIC کے تابع رہ کر بنائی گئی ہے، اس کے علاوہ الحمدللہ مرکزی مسجد میں دارالافتاء کا بورڈ ہے، اس کے علاوہ ہر مسجد کے الحمدللہ ہمارے جو مسجد کے ائمہ ہیں ان میں کی اکثریت ایسی ہے کہ آپ کے چھوٹے موٹے مسائل سے لے کر بڑے مسائل تک خود جواب دے سکتے ہیں یا جواب فراہم کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ کیجئے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالی ہم اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔